بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. اللہم صل علی محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نہج البلاغہ کے عنوان سے یہ سلسلہ مجالس جاری رہا. میں نے اس عشرے میں کوشش کی کہ جناب امیر علیہ السلام کے خطبوں کو پیش کروں. آپ ہی کے کلمات قصار سے یا خطوط سے جو آپ کے رسائل ہیں مکتوب ہیں ان سے میں نے کچھ مطالب کو پیش کیا اور سلسلے کی آج 9ویں مجلس سے کل 10ویں اور آخری مجلس رہے گی. سب سے درخواست کروں گا کہ کل سر وقت آ جائیں کیونکہ کل رات ہی میری فلائٹ ہے تو انشاءاللہ کل پہلے شروع ہوگی مجلس. سب اگر جلدی آ جائیں گے تو انشاءاللہ مجھے تقریباً اس ٹائم پہ سے کچھ دیر میں مجلس کو ختم کرنا ہوگا. یہ اختتام کا کل وقت ہوگا کیونکہ کل میری فلائٹ ہے مجھے جلدی جانا ہے. عزیزان کرام میں نے نہج البلاغہ کے عنوان سے جناب امیر کے کچھ کلمات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. آج ہمارے سامنے کچھ ہمارے محترم مہمان بھی موجود ہیں اور دونوں کا مختصر سا میں تعارف پیش کروا دوں آپ کے سامنے. جناب حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ محسن رادمرد جو آج 20-25 سال سے ہماری ان سے بہت پرانی آشنائی, بہت محترم عالم دین ہے ایران کے, اور حجت الاسلام والمسلمین آقا سید عارف رضائی جو آپ کے یہاں تقریباً 14 سال سے خدمت انجام دے رہے ہیں. تو ہم دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. بے بخش نمائندگی بے زبان اردو ادام خواہم. ہم جہاں پہ بھی جائیں آپ کو تشیع کا اپنا خاص رنگ نظر آئے گا. آپ جب آج سرزمین رسول خدا کا نام تبدیل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے سے منسوب کر لیا, سعودی کہنے لگے اپنے آپ کو, جبکہ ہونا تو پیمبر پہ چاہیے تھا نا. توجہ ہے. انہوں نے سعودی عربی کہتے, میں تو کبھی بھی سعودی عرب نہیں کہتا, ہمیشہ کہتا ہوں کہ کہنا چاہیے حجاز. تو سعودی عرب نہیں کہنا چاہیے. وہاں پہ بھی جائیں تو جب آپ شیعوں سے ملیں گے تو آپ کو احساس ہوگا آپ اپنے وطن آ گئے. کہیں چلے جائیں شیعہ ہر جگہ پہ آپ کو ایسے ہی ملیں گے جیسے اہل بیت کے ماننے والے ہونے چاہیے. توجہ رہے گی میرے ساتھ. شیعہ نے حیدر کر رہا چاہے ایران میں ہو, عراق میں ہو, عربستان میں ہو, کہیں پہ بھی ہوں آپ کو خود اندازہ ہوگا شیعہ شیعہ ہی ہوتے ہیں. اور عزیزان کرام ایک رنگ سے پتہ چلنا چاہیے, ہمارے اسلوب سے, ہمارے طریقہ کار سے, اپنے تمام کے تمام طریقوں سے پتہ چلنا چاہیے کہ اہل بیت کے ماننے والے کیسے ہیں. جب اس معاشرے کے اندر بھی آپ رہیں, اس سوسائٹی میں بھی رہیں, تو لوگ دیکھنے کے بعد کہیں کہ محسوس ہوتا ہے یہ کوئی علی کا شیعہ ہے. کردار آپ کا بتائے کہ علی کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے. توجہ ہے.
ہمارے اسلوب سے ہمارے طریقہ کار سے معلوم ہو، جب لوگ دیکھیں ملے تو کہیں کہ ہاں شیعوں کے ساتھ ہمارا اسلوب رہے گا۔ میں نے جناب امیر کے خطبہ شقشقیہ سے جملے کا انتخاب کیا، پہلے پیش کر چکا ہوں 4 مجالس۔ آج مجھے جناب امیر کی ولایت کے عنوان سے کچھ مطالب کو پیش کرنا تھا اور غدیر کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ مقدمہ بن جائے، بات پہنچ جائے۔ توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ غدیر کے عنوان سے تو میں نے پیش نہیں کیا کچھ بھی۔ تو عزیزان گرامی، کیونکہ میں مجالس مسلسل پڑھ رہا ہوں اور آپ سارا دن رات میں مجھے مصروف رکھ رہے ہیں، آپ اللہ کی محبت کو میں بے انتہا ممنون ہوں، جتنی آپ لوگوں نے محبت دی، جس عقیدت سے محبت سے لوگ سنتے بھی رہے، ساتھ ساتھ چلتے رہے سارا دن، اور جس طرح سے بھی آپ لوگوں نے سوالات بھی، میں نے بھی کوشش کی کہ آپ کی محبت کو اسی طرح سے جواب پیش کروں جتنی آپ محبت دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام کے اس پورے نظام میں ولایت کو ہم ماننے والے ہیں۔ جب ہم کسی بھی چیز کو مانتے ہیں، بس اس ایک جملے کی طرف توجہ کیجیے گا، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ۔ کسی شے کو جب قبول کرتا ہے تو انسان ہر شے کو قبول کرنا ضروری ہے۔ نہیں بات پہنچا سکا۔ جب دین کو، کسی بھی شے کو انسان جب قبول کرے تو پوری طرح سے قبول کرے، یہ نہیں ہوتا کہ کچھ قبول کرے کچھ کو چھوڑ دے۔ نہیں پہنچا سکا۔ مجھے کوئی میرا عکس بنانا چاہے، میری تصویر بنانا چاہے تو کیا کرے گا؟ میری جس طرح سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مجھے ویسا ہی بنائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی دیکھ رہا ہے کہ سر مثال کے طور پہ امامہ ہے تو اور بڑا کر دے، جسم مثال کے طور پہ اور زیادہ پتلا کر دے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ تو اگر مجھے یہ جس طرح سے وہ چاہے ویسا بنا دے تو پھر یہ میری تصویر نہیں ہوگی، میرا کارٹون ہوگا۔ تصویر تو وہ ہے جیسے میں نظر آ رہا ہوں ویسا بنایا جائے، نہیں تو پھر انسان کا کارٹون بن جائے گا۔ عزیزان گرامی، پوری طرح سے دین پہ عمل کرنا یہ اسلام کی تصویر ہے، اور پک اینڈ چوز کرنا اسلام کا کارٹون ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے۔ ہر طرح سے پوری طرح سے دین پہ عمل کیجئے، کبھی یہ نہ کیجئے کہ پک اینڈ چوز کرتے رہیں، میں نے یہ انتخاب کر لیا، یہ چھوڑ دیا، یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے۔ نہیں، دین میں انسان اپنی رائے شامل نہیں کر سکتا۔ دین کو سند مل چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین غدیر میں مکمل ہوا ہے، اب ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کوئی رد و بدل کر دیں۔ بات نہیں پہنچا سکا، سارے مجمع کی توجہ، جو افراد سن رہے ہیں آخری فرد تک جملے کو سنیں گے۔ عزیزان گرامی، اس دین کی بنیادیں جناب آدم نے رکھی۔ بنیاد نظر نہیں آتی اس لیے شاید جناب آدم کو نظم نہیں کہا جاتا، بنیاد فاؤنڈیشن جو ہے جناب آدم نے رکھی۔ دیواریں جناب نوح نے بنائی، چھت جناب ابراہیم نے ڈالی، توجہ، اس کے دروازے جناب موسیٰ نے بنائے، دین کی عمارت کی بات کر رہا، اس کے دروازے جناب موسیٰ نے بنائے ہیں، کھڑکیاں جناب عیسیٰ نے لگائی ہیں۔ جب ختمی مرتبہ آئے تو آپ نے کہا کہ کچھ رد و بدل کی ضرورت ہے، پہلے اجازت تھی اب نہیں ہے۔ ختمی مرتبہ نے کہا یہاں دروازہ تھا وہاں دروازہ نہ، کسی اور جگہ دروازہ لگا دیا جائے، یہ کھڑکی یہاں سے بند کرو یہاں پہ لگا دی جائے، توجہ ہے۔ تو پیغمبر نے کچھ رد و بدل کیا اور ایک مرتبہ کہا کہ اب دین مکمل ہو گیا، سند لگا دو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پیغمبر اسلام نے اس دین کی عمارت پہ تختی لگا دی، آج دین مکمل ہو گیا، توجہ ہو، الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو قرآن کی آیت کو لکھا اور اس کے بعد ایک حدیث کو بھی لگا دیا گیا، تو چھٹے امام سے منسوب ہے، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ۔ توجہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام اور ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ اب اگر کبھی کوئی جناب سرور کائنات نے کہا اس پوری دین کی عمارت میں رد و بدل کی کوشش کرے تو یاد رکھنا میں 12 محافظ بٹھا کے جا رہا ہوں۔ محافظ بٹھا رہا ہوں، پہلے کا نام علی ہے، آخری کا نام مہدی ہے۔ یہ 12 محافظ اس دین کی عمارت کے محافظ رہیں گے۔ اگر کبھی کوئی یزید آیا کسی دیوار کو گرانا چاہا تو کوئی حسین قیام کرے گا اور کسی حرام کو حلال میں نہیں بدلنے دے گا، کسی حلال کو حرام نہیں ہونے دے گا۔ میں نے 12 محافظ بٹھائے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ یہ دین کی عمارت 12 محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ یہ اب یہاں پہ آیت کی میں تلاوت کر رہا ہوں کہ یہ بھی سورہ مائدہ ہی کی آیت ہے، آیت نمبر 67 ہے، 67 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ توجہ سے سنیے گا، اے میرے پیارے رسول پہنچا دیجئے جو اللہ کی طرف سے آپ پہ نازل کیا گیا۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو کوئی کار رسالت نہیں کیا۔ اللہ آپ کو تمام کے شر سے محفوظ رکھے گا، توجہ ہو۔
اگر سننا چاہیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول خدا کو تحدید نہیں کر رہا، ڈانٹ نہیں رہا ہے. بعض افراد سمجھتے نہیں ہیں، آیت کو پڑھ جاتے ہیں کسی اور معنی میں پیش کرتے. سنیں گے بھائی، مجمع کی توجہ ہونی چاہیے میرے ساتھ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وارننگ نہیں دے رہا. سرور کائنات سے یہ نہیں کہنا اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو پھر آپ نے کہا رسالت نہیں کی. یہ ڈانٹ نہیں رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب تک بات پہنچا رہا. اگر آپ نے دین علی کے ہاتھوں میں نہ دیا تو سارے انبیاء کی زحمتیں، پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی، آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء کی زحمتیں ضائع ہو جائیں گی اگر مضبوط علی جیسے مضبوط ہاتھوں میں دین نہ گیا. اگر بات پہنچ گئی، یہ تحدید نہیں ہے عزیزان گرامی. یہ پیغمبر اسلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا کہ یہ دین مضبوط ہاتھوں میں جائے جو سارے انبیاء کی زحمتوں کو بچانے والا. سنیں گے عزیزان گرامی؟ جناب سرور کائنات نے بھی جب دیکھا، میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں اپنی خدمت میں، بہت تیزی سے مطالب پیش کروں گا، اور کیونکہ آج مہمانان بھی موجود ہیں اور وہ اردو سمجھتے نہیں، اور پھر بھی میں نے ان سے کہا بھی، انہوں نے کہا نہیں پوری مجلس سن کے جائیں گے. تبھی ان کی محبت ہے، عقیدت ہے. مدارس کا احترام دیکھیے، اتنے بڑے بڑے علماء ہونے کے باوجود مجلس میں آئے. تو خدا ان سب کی حفاظت فرمائے. میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ تشیع دنیا بھر کے اندر اگر یہ علماء خدمات انجام نہ دیتے رہیں اور جاتے نہ رہیں تو یہ تشیع کس طرح سے زحمتیں کر کے آج دنیا کا کوئی خطہ نہیں جہاں پہ آج شیعہ موجود ہے. افریقہ کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، امریکہ کی کوئی اسٹیٹ نہیں ہے، ساؤتھ امریکہ کا ملک نہیں ہے. پورے ایشیا کے ہر ملک میں، یورپ کے تمام ملکوں میں مجھے خود جانے کا اتفاق ہوا. فار ایسٹ سے لے کے چلے جائیے، اب چاہے جاپان ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، کہیں چلے جائیں آپ کو ہر جگہ شیعہ ملیں گے. آپ نے کبھی تصور کیا جناب زینب نے کہاں وعدہ کیا تھا؟ دربار یزید کے اندر کہہ رہی تھی واللہ لا کم ہو ذکرنا، او یزید کی قیدک وساسائیک وناسب جو او یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، تیرے میں اگر اور ہمت ہے تو اور ہمت لڑا لے. خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. نہیں، میں بات سارے مجمع کی توجہ جس طرح سے آپ نے سنا، میں اگلے جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. میں بات مکمل نہیں کر پایا تھا، آپ نے بڑی محبت سے سنا، لیکن اگلے جملے کو سنیے گا. جناب زینب کہاں کہہ رہی ہیں؟ دربار یزید کے اندر فرما رہی ہیں. وہاں کون تھے؟ یزید کے زیادہ تر ماننے والے تھے. ان کے درمیان میں قسم کھا کے کہہ رہی ہیں واللہ خدا کی قسم. بھئی اتنی بڑی قسم. اب وہ سب دیکھ رہے کہ بھئی یہ رسول کی نواسی ہوتے ہوئے اتنی بڑی قسم کھا رہی ہیں کہ ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، میرے بھائی کا نام مٹنے والا نہیں ہے. ارے بھائی مٹ تو گئے کربلا کے اندر. اب وہ سب کے سب سمجھ نہیں رہے تھے. توجہ، وہ سب سمجھ ہی نہیں رہے تھے. ارے کربلا میں مارے تو گئے، بھائی مارے گئے، ان کے بیٹے مارے گئے، یہ خود بغیر چادر کے یہاں رسیاں بنی کھڑی ہیں. اس زمانے کے لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے بی بی کیا فرما رہی ہیں. وہ دیکھ رہے تھے یزید تخت پہ ہے، اس کا تاج ہے، اس کا سکہ ہے، اس کی حکومت ہے. یہ بی بی قیدی کھڑی ہے، نبی کی نواسی ہوتے ہوئے قسم کھا کے کہہ رہی ہے واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. اس زمانے میں نہ سنے، ذرا آج بی بی کے خطبے کو دیکھیں. جب ایک مرتبہ اس زمانے سے اس زمانے میں آئیں گے، وہی دمشق ہے، یزید کی قبر کا نشان بنا. نشان معلوم نہیں ہے. آج بھی جناب زینب کا حرم بلند. میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آج بھی جب شام جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ لکھا نظر آئے گا ویلکم ٹو دی سٹی آف سیدہ زینب. ارے جس یزید کی حکومت تھی اس کی قبر کا نشان بھی پتہ نہیں، اور سارے شہر کی نسبت ہے جناب زینب کبریٰ سے. بی بی اس وقت کہہ رہی تھی تیرا نہ تخت ہوگا، نہ حکومت، نہ تاج، نہ سکہ، سب ختم ہو جائے گا. میرے بھائی کا ذکر ہوگا، میرا حرم ہوگا. اسی دنیا میں یزید کی قبر کا نشان پتہ نہیں ہوگا، حسین حسین ہوگا. توجہ ہے ذرا نہیں کریں؟ اس خطبے کو آج سنیے تو آپ کو اندازہ ہو بھی کیا فرما رہے ہیں، یہ کس انداز سے فرما رہی ہے کہ سب کچھ تمہارا ختم ہو جائے گا، وہ یزید سب کچھ ختم ہو جائے گا، باقی رہے گا تو ہمارا نام رہے گا. یہاں دو مصرے ذہن میں آ رہے ہیں. مرحوم عاشور کاظمی بہت بڑے شاعر تھے ہمارے لاہور کے، لندن میں مقیم تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا. تو جب ایک پہلی مرتبہ جناب عباس کا علم نصب کیا گیا نا لندن میں،
30-40 سال پہلے 50 سال جب پہلی مرتبہ جناب عباس علیہ السلام کا علم نصب کیا گیا لندن کی سرزمین پہ تو مرحوم عاشور کاظمی نے کہا تھا زہرا تیری دعا ہے، زینب تیرا کرم ہے، لندن کی سرزمین پہ عباس کا علم ہے۔ ایسا کہ ہمیں پوری دنیا میں چلے جائیے، آپ کو ہر جگہ پہ آپ کو یہی نظام نظر آئے گا۔ جناب سید الشہداء کا یہ نظام، علماء سے میں بات کر رہا تھا تو یہ بزرگ علماء یہ فرما رہے تھے کہ کوئی نہ عالم سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا کہ یہ جناب سید الشہداء کا نام کس طرح سے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سمجھانے والی بات نہیں ہے، یہ محسوس کرنے والی بات ہے۔ بات پہنچ رہی ہے میرے ساتھ؟ حضرت کرام آج پوری دنیا کے اندر نام ہے جناب سید الشہداء کا، پوری دنیا کے اندر کہیں پہ بھی چلے جائیے اور پھر ہر جگہ پہ جناب عباس علیہ السلام کا آپ کو علم نظر آ جائے گا۔ یہ پرچم بتا رہا ہے، جس کی فتح ہوتی ہے اس کا پرچم بلند ہوتا ہے۔ بھئی اگر کسی کو یزید کے پرچم کا پتا ہو تو وہ بھی بتا دے۔ ہم جانتے ہیں جناب عباس کا علم کیسا تھا، ہر جگہ پہ پرچم بلند کر کے بتا رہے ہیں فتح حسین کی ہے۔ یزید کو شکست ہوئی ہے، حسین ابن علی کو فتح ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ غدیر سے متعلق جن جملوں کو پیش کروں گا یہ خطبہ سنیے گا جناب امیر کا، سننا چاہیں گے؟ عزیزان گرامی یہ تمام کا تمام نظام اگر آپ سمجھیں، دین کا پورا نظام غدیر کے اندر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ غدیر کے اندر دین مکمل ہو رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو رہا۔ کہاں مکمل ہو رہا؟ غدیر خم کے اندر۔ اور وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتیں، تمام نعمتیں اپنے اتمام پہ پہنچ رہی ہیں۔ نعمتیں ایک ایک کر کے ملتی رہیں، چھوٹی چھوٹی نعمتیں آتی رہیں، آخری نعمت جو سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ولایت ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ تو سب سے بڑی نعمت نعمت ولایت ہے، وہ سب سے آخر میں ملی۔ جیسے ہی وہ نعمت مل گئی تو فوراً اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کیا۔ یہ کس دن اللہ نے کہا الیوم؟ اس دن جا کے دیکھیے نظام کیا۔ مجھے آج آپ کو سمجھانا ہے اگر پہنچ جائے بات میں۔ حضرات کرام یہ پورا نظام دین کا ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سرور کائنات نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو جمع کیا اور کہاں پہ آئے؟ اس جملے کو خاص طور سے سنیے گا، سب کے سب سنیے گا کہ کہاں؟ غدیر میں آئے۔ کہ جو آگے جا چکے ہیں ان سے کہو واپس آئے، جو پیچھے رہ گئے ان سے کہو کہ غدیر میں آئے۔ توجہ ہو، غدیر جنکشن ہے، راستوں کا بھی جنکشن ہے، عقیدوں کا بھی جنکشن ہے۔ نہیں توجہ، جنکشن جسے چوراہا کہا جاتا ہے، جہاں سے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں اسے کہا جاتا ہے جنکشن۔ جنکشن تو آپ کی زبان میں نے کوشش کی ہے سمجھا دوں، سنیں گے؟ چوراہا تو سمجھتے ہیں، جنکشن تو سمجھتے ہیں۔ جنکشن جہاں سے کئی راستے جا رہے ہوں، عقیدوں کا جنکشن غدیر ہے۔ عقید اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے۔ مجمع کی توجہ ہو، جملوں کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ عزیزان گرامی غدیر اس زمانے میں راستوں کا بھی جنکشن تھا، عقیدوں کا بھی جنکشن تھا۔ ایک سوال پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے زحمت کر کے تشریف لائیں۔ ان جملوں کو کوئی ضائع نہ ہونے دے اور خاص طور سے سنیے گا، میرے سارے کے سارے آپ برادران سے خاص توجہ کی درخواست ہے کہ اس جملے کو بالکل سب غور سے سنیں گے۔ کوئی اپنے اپنے عقیدے کی بات نہ کرے، آج غدیر کی بات کیجیے۔ میرا یہ عقیدہ، میرا وہ عقیدہ، اس کا وہ عقیدہ، آج میں تو آپ نہیں ہے، آج سب کچھ غدیر ہے۔ میں جو پیش کر رہا ہوں آج، میں اور آپ کی بات نہ کیجیے گا، سب غدیر کی بات کیجیے گا۔ غدیر پیش کر رہا ہوں، ولایت کا مرکز۔ غدیر جنکشن ہے، چوراہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا جو جہاں جا رہا تھا غدیر سے جا رہا تھا، جو یمن جا رہا تھا غدیر سے، جو مدینے جا رہا تھا غدیر سے، جو عراق جا رہا تھا غدیر سے، جو ایران جا رہا تھا غدیر سے، جو شام جا رہا تھا غدیر سے۔ جس نے جہاں جانا تھا غدیر سے، پیغمبر نے کہا نہیں، جو پیچھے رہ گئے ان سے کہو آگے آ، جو آگے نکل گئے ان سے کہو واپس آئے۔ غدیر پہ جمع ہونا ضروری ہے، سب کا غدیر پہ توجہ، سب کا غدیر پہ جمع ہونا ضروری ہے۔ پیغمبر اعلان کریں گے سب کا غدیر پہ جمع ہونا ضروری ہے۔ اس زمانے میں بھی ضروری تھا، آج بھی ضروری۔ دوبارہ دوبارہ سب کے سب سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو۔ تو پیغمبر اس زمانے میں کہہ رہے تھے جو آگے چلے گئے کہو واپس آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے ان سے کہو آگے آئیں۔ اس زمانے میں بھی کہا جو غدیر سے آگے چلے گئے کہو غدیر پہ واپس آئیں،
پیچھے رہ گئے کہو غدیر پہ واپس. دوبارہ سارے بندے کی توجہ, میں پورا خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. پیغمبر فرما رہے ہیں جو آگے نکل گئے کہو واپس آئے غدیر پہ, جو پیچھے رہ گئے کہو آگے آئے غدیر پہ. اس زمانے میں بھی کچھ غدیر سے آگے نکل گئے تھے, کچھ پیچھے, اور کچھ آج بھی غدیر سے آگے نکل گئے, کچھ غدیر سے. آدھے سے زیادہ مجمع پہنچ چکا ہے, کچھ افراد کو ابھی بھی مجھے پہنچانا ضروری. کچھ غدیر سے آگے نکل گئے تھے کہا واپس آؤ, کچھ غدیر سے پیچھے رہ گئے تھے کہا غدیر پہ آؤ. جو آگے نکل, کچھ کہنے لگے علی اللہ کا واپس آؤ, کچھ کہہ رہے تھے ہمارے جیسا بندہ کہا گیا. تو کہہ رہے تھے علی اللہ کا واپس آؤ, جو کہہ رہے علی ہم جیسا بندہ کہا گیا. نہ علی اللہ, نہ علی تم جیسا بندہ, علی مولا. میرے ساتھ تو عقیدوں کے جنکشن کا نام غدیر. ہر توجہ رہے گی میرے ساتھ, آج بھی عقیدوں کے جنکشن کا نام غدیر. سرور کائنات نے کہا سب کے سب غدیر میں جمع ہو جائیں. بہت سے افراد چلے گئے تھے, اب کیسے جمع کیا جائے؟ صبح کا وقت ہے, اس زمانے میں مائکرو فون نہیں تھے, لاؤڈ سپیکر نہیں تھے, کیسے جمع کیا جائے گا؟ حبیب خدا کے ایک صحابی تھے اعلس و بہت بلند آواز سی انہیں, جیسے آپ کو اس وقت میری محسوس ہو رہی ہو, تو بہت بلند آواز سی. میں نے بہت اس پہ تحقیق کی ہے کہ بہت سے ایسے پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے, شاہ ہوتے تھے کہ بھی ان کے پاس نظام نہیں تھا آواز پہنچانے کا, تو ایک آدمی الفاظ دہراتا تھا, یہ بولتے رہتے تھے وہ دہراتا تھا, کسی کی آواز بلند ہوتی. توجہ ہے؟ تو حبیب خدا کے ایک صحابی ہیں, کہا جو کہتا جاؤں دہراتے رہنا. ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے وہ صحابی, جو پیغمبر کہتے ہیں وہ دہراتے تھے. کہ مجمع کو جمع کرنا. کہا یا رسول اللہ مجمع کو کیسے جمع کروں؟ کہا اذان دو. جناب ابو ذر نے غدیر میں اذان دی. جو مجمع آگے جا چکا تھا, کبھی فجر تو پڑھ کے چلے ہیں, ظہر کا وقت نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے جمع کرنے کے لیے بھی ایک مرتبہ اذان دی جاتی ہے. سب کے سب غدیر میں جمع ہونے لگے. پیغمبر اسلام نے کہا میرے لیے ممبر بناؤ. سنیں گے؟ میں پورا نقشہ کھینچنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. حبیب خدا نے کہا میرے لیے ممبر بناؤ, میں آج چاہتا ہوں کہ دیکھا جاؤں. پہنچ رہی ہے بات, پہنچ رہی ہے بات. کہ آج چاہتا ہوں دیکھا جاؤں. ہمیشہ کہتے تھے سنا جاؤں کافی ہے, آج سننا کافی نہیں, دیکھنا ضروری ہے. آج دکھانا ضروری ہے. تو کہا یا رسول خدا کیسے ممبر بنا ہے؟ کہ پالانوں کا, اونٹوں کے پالانوں کا ممبر بنایا جائے. اب عزیزان گرامی یہاں اس وقت 200 250 300 زیادہ تو افراد نہیں ہوں گے, بھائی لانا تھا 400 500 ہوں گے. توجہ ہے؟ اب یہ ایک پائیدان ہے, میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, آپ کو نظر آ رہا ہوں. اگر یہی مجمع 1000 1500 کا ہو جائے تو ممبر کو اور زیادہ بلند کرنا پڑے گا. اور اگر یہی مجمع 10,000 کا ہو جائے, پہنچ رہا ہے, تو ممبر کو اور زیادہ بلند. اور اگر 1,00,000 کا مجمع ہو تو ممبر اور زیادہ بلند کیا جائے. اور اگر 1,24,000 کا مجمع ہو, اچھا, اور اوپر سے ذکر بھی کسی علی کا ہو, پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی, ذکر بھی کسی علی کا ہو, کوئی بہت ہی بلند ہو, جس کا ذکر بھی ہو بلند, نام بھی بلند, اس کا نور بھی بلند, تو اب ان کی ولایت کا اعلان ہونا. پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا پالانوں کا ممبر بنا. رفتار میری کم نہیں ہوگی. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ پالانوں کا ممبر بنوایا, بہت بلند ممبر. اور ایک مرتبہ جیسے ہی ممبر پہ گئے تو صحابہ کا مجمع 4 افراد سے پیغمبر نے بات کی تھی, جن سے کہا کہ یہاں پہ ممبر بنایا جائے. 4 کے نام بتا رہا ہوں. کن 4 صحابہ سے کہا؟ سلمان, ابو ذر, مقداد, عمار رضی اللہ عنہم. اب سمجھ میں آئے پیغمبر کے 4 یار.
یہ چار تو سمجھ میں آ گئے. تب حبیب خدا نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ اہتمام کرو, اور یہاں پہ علی کی ولایت کا اعلان ہونا, اہتمام شروع ہوا. حبیب خدا نے ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھے اور بہت بلندی پہ بیٹھے, ایک مرتبہ آواز دے کے پوچھا علی کہاں؟ تو کہا آپ کے قریب میں مجمع کی توجہ میں جملہ پہلے کہہ چکا ہوں, لیکن آپ حضرات میں بہت سے افراد نہیں تھے. یہ جملہ مختلف انداز سے کہا. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ بائیں بازو زمین کی طرف بڑھایا, جناب امیر نے دائیں ہاتھ دیا, پیغمبر نے ہاتھ سے اٹھا کے بوڑھے پیغمبر اسلام نے جوان علی شیر خدا کو ہاتھوں سے اٹھا کے ممبر پہ ساتھ بٹھایا. میری نگاہوں میں احد کا میدان آنے لگا کہ جہاں جناب امیر نے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا تھا یہ محمد رسول اللہ, تو آج رسول خدا نے کہا میں بھی علی کا ایسے ہی تعارف کروا, تو ساتھ بٹھایا. اب جیسے ہی ساتھ بٹھایا, پیغمبر اسلام ممبر پہ جب بھی آتے تنہا ہوا کرتے. آج پہلی مرتبہ 2 افراد بیٹھے. سید العلماء نے پوری بحث کی ہے کہ غدیر میں 2 افراد, اب مجمع سن کم رہا تھا, دیکھ زیادہ رہا تھا, اور پیغمبر کو کم دیکھ رہے تھے, ساتھ میں جو بیٹھے ان کی زیارت زیادہ ہو رہی. اگر توجہ ہو, دیکھ رہے ہیں بار بار کہ ساتھ میں کون, پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں, بار بار دیکھ رہے ہیں کیوں, آج کچھ ہونے والا ہے. جو مانتے تھے وہ بھی سمجھ رہے تھے, جو منکر تھے سب سمجھ رہے ہیں کہ آج کچھ ہونے والا ہے. جناب امیر ساتھ میں بیٹھے ہیں. پیغمبر نے طولانی ترین خطبہ دیا. میں گن رہا تھا خطبہ غدیر کے جو خط ہیں تو 300 خط میں نے گنے, لائنیں جو اس خطبے کی ہیں 300 میں نے گنے, کہ پیغمبر کا بہت طولانی. جب پیغمبر کے پاس خطبے اتنے بھی مختصر ہیں کہ 5 منٹ میں پیغمبر کا خطبہ ادا ہو جائے, اتنا طولانی خطبہ. سب نے سر منڈا رکھے, جو ہو حج سے آئے ہیں سب نے سر منڈا رکھے. دن کی گرمی ہے, مکے کی گرمی, اب سب کے سب بیٹھے. کا خطبہ طولانی ہوتا کہ سب نے چادریں کھینچنا شروع کی سروں پہ. توجہ, کچھ لوگوں نے سروں پہ چادریں کھینچی, کچھ لوگوں کو ویسی برقعوں کی عادت تھی. پہنچ رہی ہے. اب حبیب خدا کے سامنے دائیں طرف بائیں طرف مرد تھے, پشت پہ خواتین تھی, مستورات پشت پہ بیٹھی ہیں. ایک مرتبہ حبیب خدا نے سب کو بلایا, بٹھایا, اور ایک مرتبہ جب طولانی ترین خطبہ دیا, ایک سوال کیا, الستو اولی بکم من انفسکم, توجہ رہے گی, کیا میں تمہارے نفسوں میں تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا. جب سب سے میں تمہارے پہ حکومت نہیں رکھتا, حاکم نہیں ہوں. یہ مولا کس معنی میں ہے؟ پہلے پیغمبر نے معنی بتایا, بعد میں استعمال کیا. تو کہا کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ تصرف کا حق نہیں رکھتا؟ بھائی تم میں سے اگر کوئی خود سے چھلانگ لگا کے مر جائے پہاڑ سے تو مر گیا, خودکشی کہلائے گی, گناہ کہلائے گا. لیکن اگر میں حکم دوں تو وہ مرنے والا شہید کہلائے گا. یہ مثال پیغمبر نے نہیں دی, مثال میری ہے. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں. کیا سوال کیا, کیونکہ قرآن میں آئے جاتے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, قرآن میں آئے ٹھیک ہے, نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پہ ان کے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار پیغمبر کا. یہ پیغمبر نے سوال کیا کہ ایسا نہیں ہے, کس سے پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ سے. کیا تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا. یس نے کہا آف کورس, سب نے کہا بے شک. مجھے نہیں معلوم کتنا مجمع ہے میرے ساتھ. میں ہاں نہیں کہا بے شک ایسا ہی ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں. کہا کہ پھر یاد رکھو, سب کے سب مجمع سے مخاطب ہو کے پیغمبر نے کہا یاد رکھو ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین, خدا میرا مولا, میں مومنوں کا مولا ہوں. فمن کنت مولا فہذا. سرور کائنات نے سارے کے سارے مجمع کے سامنے سید العلماء فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے جناب امیر کو اٹھایا, 3 مرتبہ جملہ دہرایا. فمن کنتم مولا فہذا, پہلے دائیں طرف دکھایا, پھر سامنے کے مجمع کو, پھر بائیں طرف, 3 مرتبہ جملہ دہرایا. میں یہ رومال اپنے سامنے اگر اس طرح سے رکھوں تو جتنا یہ رومال ہے نا میں اتنا چھپ جاؤں گا, لیکن پھر بھی آپ پہچانیں گے اس کی پشت پہ کون ہے. سب کو پتا ہوگا بس سید علی رضا رضوی. توجہ ہو,
لیکن اگر میں کسی بچے کو اپنے سامنے رکھ لوں تو اتنا جتنا وہ بچہ ہے میں چھپ جاؤں گا، لیکن پھر بھی آپ مجھے دیکھ پائیں گے. لیکن اگر میرے ہی قد کا کوئی آدمی میرے سامنے کھڑا ہوگا تو پھر میں پوری طرح سے چھپ جاؤں گا. توجہ، سرور کائنات نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے مجمع کو دکھایا، من کنت مولا فہذا علی مولا. پیغمبر اسلام پوری طرح سے جناب امیر کی پشت میں چھپ گئے تو سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں دیکھو محمد رسول اللہ رہے گا، لیکن اب آگے علی ولی اللہ. سرور کائنات کہہ رہے کہ ایک نور پردے میں جا رہا ہے، دوسرا نور سامنے آ رہا ہے. وہ جو پردے میں نور جا رہا ہے وہ بھی باقی ہے، اور یہ سامنے آ کے بتا رہا ہے کہ یہ نور اب آئے گا. اور حکومت و ولایت ان کے لیے، توجہ ہے، ولایت ان کے لیے ہے. اب جو سرور کائنات کی ولایت ہے وہ ان کے لیے. پیغمبر نے تعارف کروا دیا. اب ایک مرتبہ سارے مجمع کے اندر جو سب سے آگے کھڑے تھے انہوں نے فوراً آواز بخشن لگائی اپنا ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک، اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. آج آپ میرے اور ہر مرد و عورت مؤمن کے مولا بن گئے. توجہ ہو، آج آپ سب کے مولا بن گئے. وہ افراد جو کہتے ہیں نا ہمیں مولا کے معنی نہیں پتا، تو اس سے پوچھ رہے جس نے پہلے بخشن کہا تھا. سب سے پہلے بخشن کہا کہ کس معنی میں کہا؟ آج آپ میرے اور ہر مومن مرد و عورت کے آپ مولا بن گئے. پیغمبر اسلام نے جیسے ہی سنا تو جیسے ہی اس نے کہا، اب یہاں پہ روک ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. ایزان گرامی اس نے یعنی جس نے کہا جس نے بھی کہا اس نے یہ کہا کہ بھئی اے ابو طالب کے بیٹے. جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہا اے علی، کہا اے ابو طالب کے بیٹے. جب انسان کسی کی عظمت کا اقرار کرتا ہے تو باپ کی طرف نسبت ہے. ایک مرتبہ کہا یہ اپنا اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو، آج آپ ہمارے بھی مولا، سب کے مولا بن گئے. اور فوراً کہا یا رسول اللہ اجازت ہے ہم جائیں؟ میں نے کوشش کی ویسے کہوں جیسے اس نے کہا ہو، لیکن کہہ نہیں پایا. توجہ ہو مجھے کی تو کہا کہ یا رسول خدا آپ نے اعلان کر دیا اب ہم جائیں. پیغمبر نے کہا نہیں اجازت نہیں ہے جب تک سب بیعت نہ کر لیں. میری اس پہ بڑی تحقیق ہے، میں نے بڑی محنت کی، کوشش کی ہے جملوں کو کسی کو بھی ضائع نہ ہونے دیں، ایک ایک جملہ پہنچا رہا ہوں. تو سرور کائنات نے کہا جب تک سب بیعت نہ کر لیں کسی کو جانے کی اجازت نہیں. جب تک تو ایک نے کہا یا رسول اللہ اتنا مجمع جب تک بیعت کرے گا کئی دن گزر جائیں؟ کہ مجھے پرواہ نہیں، کہ سب بیعت کریں. کہ یا رسول اللہ پھر اتنے افراد کو اگر آپ روکیں گے تو کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوگا، ان کے طعام و قیام کا، یہاں پہ کھانے پینے کا انتظام. کہ ٹھیک ہے میری اونٹنی کو ناقہ کو نہر کر دو. نہیں پہنچا سکا، میری اونٹنی کو نہر کر دو. کہ یا رسول اللہ ایک اونٹنی اتنے بڑے مجمع کے لیے کافی نہیں ہوگی. کہ تم نے نہیں دیکھا میرے چچا ابو طالب نے دعوت شیعہ میں جملہ مکمل ہونے سے پہلے پہنچ رہے ہیں تو کہا میری اونٹنی کافی ہے، میری اونٹنی ہے، میں اس کو نہر کر دیا جائے. سارا مجمع کہا یا رسول اللہ پانی کم ہے. آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں سے کہو کنواں کھودے. کچھ لوگ اسی میں مصروف رہے، سازشوں سے باز آئیں تو کہا کہ بھئی کنواں کھودو. اب میں اپنے انداز سے پیش کروں گا. کچھ لوگوں نے آج کہا یا رسول اللہ پانی کھارا ہے، پینے لائق نہیں ہے. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. پیغمبر نے کہا ہوگا کنویں کو لاؤ. آپ نے اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالا اور ایک مرتبہ پانی میٹھا ہو گیا. کہا یا رسول اللہ یہی پانی ابھی تک تو کھارا تھا میٹھا ہو گیا. جس حبیب خدا کے لعاب دہن میں ایسا اثر ہو اب سوچئے ان کے خون میں کیسا اثر ہو. ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا کہ بھئی بیعت شروع ہوگی. کہا بیعت کہاں سے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے گھر سے. بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. میری ازواج سب سے پہلے. یہ آپ کو سمجھ میں آیا نا کہ کہاں سے لیڈیز فرسٹ شروع ہوا. بیعت میرے
گھر سے شروع ہوگی. خیمہ نصب کیا گیا, مستورات پہلے بیعت کریں گی. تو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین طہرانی نے اپنی کتاب امام شناسی کے اندر بڑی مفصل بحث کی غدیر سے متعلق. بہت بڑے ہمارے عالم گزرے, 50-60 جلدیں لکھی ہیں انہوں نے ہمارے پورے اصول دین کے اوپر, اور خود موضوع امامت پہ 12 یا 18 جلدیں لکھی ہیں. توجہ رہے گی, بہت محنت کی ہے, کوئی غدیر پہ پوری بحث کی ہے. اور وہاں پہ اس مقام پہ فرماتی ہیں کہ کیسے بیعت کی. کہ ساری خواتین ایک ظرف آپ زمین پہ رکھا گیا, پانی کے لیے ایک یوٹینسل رکھا گیا, وہاں خواتین آ کے بیٹھی تھی, یہاں مولا بیٹھتے تھے. مولا نے یہاں پہ پانی میں ہاتھ رکھے, وہاں سے وہ آتی ہے, ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے السلام علیکم یا امیر المؤمنین. یہ سب کے سب بیعت کر رہے ہیں. توجہ ہے میں کہ میرے ساتھ سب بیعت کر رہے ہیں. نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں دیکھو کچھ میرے تم پہ حق ہے, کچھ تمہارے مجھ پہ حق ہے. گھبرا کے سنا حضرات, میرا حق کیا ہے؟ پہلے مولا کے حق سن لیجیے. مولا فرماتے ہیں میرا پہلا حق یہ ہے میری معرفت حاصل کرو. دوسرا حق یہ ہے کہ میری اطاعت کرو. میرا تیسرا حق یہ ہے کہ میری بیعت نہ توڑو. جب بیعت کر لو تو بیعت نہ توڑو. مولا فرماتے پھر اگر تم یہ تینوں کام کرو گے پھر تمہارے بھی میرے پہ حق ہے. تمہارا پہلا حق یہ ہے کہ میں تمہاری ہدایت کروں. دوسرا حق یہ ہے جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو مدد کروں. تیسرا حق یہ ہے کہ میں تمہاری شفاعت کروں. بہت بڑا جملہ ہے. بس بھائی 5 سے 10 منٹ کی زحمت اور دوں گا, اس کے بعد پھر مسائل پہ آ جاؤں گا. جناب سرور کائنات نے اس انداز سے ایک مرتبہ جناب امیر کی بیعت کے متعلق کہا. اب یہ تمام کے تمام بیٹھے بیعت کے لیے. اب جناب امیر نے کہا کیا ہے بیعت؟ مبایعہ, 2 طرفہ شے کا نام ہے. میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں, بس میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں. لیکن ایک ہے مباحثہ, بحث مباحثہ, یہ ہوتا ہے ڈسکشن 2 طرفہ. نہیں پہنچا سکا. بحث مباحثہ 2 طرفہ ہے. 2 اگر افراد بحث نہ رہے ہو تو بحث نہیں ہو سکتی. خطاب ہو سکتا ہے, تقریر ہو سکتی ہے, بحث نہیں ہو سکتی. اور یہ جو بیعت ہے نا یہ مبایعہ ہے, 2 طرفہ ہے. ایک بیعت کرنے والا ہے, دوسرا بیعت لینے والا. توجہ سارے مجمع کی توجہ ہو. تو اب جو بیعت کرنے والے ہیں وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ہم آپ کی بیعت نہیں توڑیں گے, اطاعت کریں گے, آپ کے خلاف سازش نہیں کریں گے. اور بیعت کرنے والا یہ کہہ رہا, بیعت لینے والا یہ کہہ رہا اگر تم بیعت پہ باقی رہے تو میں شفاعت کروں گا, لیکن اگر تم جنگ میں میرے خلاف آئے, اگر میرے خلاف سازش کی تو یاد رکھو میں رکھتا ہوں, حق رکھتا ہوں, شفاعت نہ کروں. اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے اپنے گھر سے بیعت کو کیوں شروع کیا. جناب حبیب خدا نے بیعت کا سلسلہ شروع کیا. جناب امیر کی بیعت ہوئی, 3 دن تک بیعت ہوتی رہی. 3 دن تک بیعت ہوتی رہی. سنیں گے مہمانوں نے گرامی بے بخش اب میں پھر بھی کیونکہ ان کے لیے بہت زیادہ ہو رہا ہوگا جس طرح سے میں آج پڑھ رہا ہوں, تو جو نہ سمجھ رہا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ان کے اندر بھی کیفیت تاری ہو رہی ہوتی ہے کہ بھی کیا کہہ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. ہماری مجالس کی کیفیت ایسی ہے پوری دنیا کے اندر اس کو پسند کیا جاتا ہے. اور ہمارا سلام ہے ہمارے علماء کے لیے, مہمانوں کے لیے, کہ وہ میں نے کہہ بھی دیا تھا کہ کہتے ہیں پوری مجلس سن کے جائیں گے. تو ان سب کی اور اپنی حفاظت کے لیے تمام کے تمام مومنین شیعہ نے حیدر قرار, ان علماء کی حفاظت کے لیے بابا بلند صلوات. سنیں گے موضوع بھائی, میں تکمیل کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب امیر نے سب کی سب مستورات سے بیعت لی, خواتین نے بیعت کی اور یہی کہتی رہی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت پہ باقی رہیں گے. اب مردوں کی باری آئی. جناب امیر علیہ السلام آئے, ایک خیمہ نصب کیا. جناب سلمان ابو ذر نے سب نے کہ بھئی اتنے لوگوں سے بیعت لینی ہے, کیسے بیعت لی جائے گی؟ تو کہا کہ سب کے سب دھوپ میں کھڑے رہیں, جناب امیر دھوپ میں نہ رہیں, چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں. تو جناب امیر آئے اور آنے کے بعد بیعت لینے لگے. لوگ آتے رہے, بیعت کرتے تھے اور جا رہے تھے. آپ کے ذہنوں میں ایک اور یہاں پہ روک کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ نعمان ابن حارث ابن نعمان فہری کا واقعہ, سأل سائل بعذاب واقع, سورہ ہے پورا, کہ مانگنے والے نے عذاب مانگ لیا. کہا کہ پروردگار اگر یہ تیری طرف سے ہے اعلان غدیر کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, تو پھر مجھ پہ عذاب بھیج. اور اگر ان کی طرف سے ماد اللہ پیغمبر اسلام کی اپنی طرف سے ہے تو پھر ان پہ عذاب. اب مانگا تو کیا مانگا, عذاب, کہ اگر ان کی طرف سے ہے تو ماد اللہ ان پہ ہو, اگر تیری طرف سے اعلان ہے تو مجھ پہ عذاب ہو. اب سب علماء نے لکھا ایک کنکری چلی, ایک
ایک کنکر جو ہے چلا آسمان سے سر میں گرا, حارث بن نعمان پھیری کیا, وہیں پہ ڈھیر ہو گیا, وہیں پہ مر گیا. توجہ ہو, ایک کنکر سے مر گیا, اسی وقت ڈھیر ہو کے گر گیا. اب کوئی تعجب نہ کرے کہ کنکر سے انسان کیسے مر سکتا. سورہ فیل بھی موجود ہے کہ اللہ نے اصحاب فیل پہ بھی کنکریاں بھیجی تھی, سب کے سب ڈھیر ہو گئے تھے. میرا دل کہتا کہ ایک کنکری اصحاب فیل کی ہوا میں رہ گئی ہوگی. اللہ چاہتا یہ ہوگا جو کعبے کا دشمن ہو وہ بھی ایک چھوٹی سی کنکری سے مرے, اور جو مولود ہے کعبہ کا مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ کہ اللہ نے اسی طرح سے ایک چھوٹی سی کنکری سے اسے فنا کر دیا کہ اس نے عذاب مانگا تھا, اللہ نے عذاب بھیج دیا اس کے لیے. کہا بھئی جو بھی ولایت کا ایسا دشمن ہوگا, جو کعبے کا دشمن ہو وہ بھی کنکری سے مرتا, جو مولود کعبہ کا دشمن ہو. ایک اور روک کے جملہ کہہ رہا ہوں, وہ افراد اس سے جو بہت زیادہ محظوظ ہوں گے, مجھے پورا یقین ہے بہت سے افراد بہت محظوظ ہوں گے. عزیزان گرامی, اللہ بعض اوقات بڑے بڑے دشمنوں کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مارتا. نمرود کو ایک مچھر نے مار دیا, فرعون کو ایک چھوٹی سی موج نے مار دیا, ابو جہل کو رسول خدا کے سب سے چھوٹے صحابی عبداللہ ابن مسعود جو قلب میں بہت چھوٹے تھے انہوں نے قتل کیا. توجہ, یہ اللہ بڑے بڑے اصحاب جب فیل آئے تو ہاتھیوں پہ سوار تھے, سب سے بڑا جانور, سب سے چھوٹا پرندہ ابابیل, چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کے مر گئے. کیوں؟ تاکہ یہ ناز نہ کر سکے ہمیں علی نے مارا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس نظام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, پورے نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو عزیزان گرامی, وہاں پہ بیعت ہو رہی ہے مردوں کے درمیان میں, 3 دن تک بیعت جاری رہی ہے. میں بس خلاصہ کر رہا ہوں اور یہ بھی اتمام. 3 دن تک بیعت جاری رہی. اچانک کسی نے غور کیا, میں نے اس دن پہ پیش کیا تھا کہ جناب امیر کی ہتھیلی زمین کی طرف ہے, آسمان کی طرف نہیں ہے. ان میں سے ایک نے جا کے کہا تم نے غور کیا, علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے. آپ پیغمبر کو شکایت کرے گا, بڑی کہاں سے تو تلاش کر کے لائے؟ کہا جناب سرور کائنات کی بات کر کے, یا رسول اللہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا علی کی ہتھیلی بیعت کے دوران زمین کی طرف ہے, آسمان کی طرف نہیں. کہا جب میں نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا, اعتراض مجھ پہ نہ کرو, سوال کرنا تو علی سے سوال کرو. پیغمبر بھی ادب سکھا رہے ہیں. اٹھے چلے جناب علی کی طرف, کہا یا علی آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے زمین کی طرف ہے. کہا ابھی تم نے سنا رسول خدا نے کیا فرمایا؟ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ, اس کا گوشت میرا گوشت, اس کا خون میرا. قرآن کی آیت ہے ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. قرآن کی آیت ہے میرے حبیب جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کرتے, وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. اللہ کا ہاتھ اور ہاتھ کے اوپر ہے, نیچے نہیں. میں بیعت لے رہا ہوں, مانگ نہیں رہا. بیعت مانگنے والے اور بیعت لینے والے اور. 3 دن گزر گئے, سب نے بیعت کی, خوشی خوشی چلے گئے. جملہ نہیں پہنچا سکتا. 3 دن بیعت ہوتی رہی, سب خوشی خوشی چلے گئے. جانے کی خوشی تھی, بیعت کی خوشی نہیں تھی. لیکن 14 افراد ایسے تھے جو وہاں رو رہے تھے. یہ 14 کون تھے؟ ان میں سے پہلے اٹھے, آئے جناب امیر کے پاس, کبھی ہاتھوں کو چوم رہے ہیں, کبھی چہرے کو چوم رہے ہیں, اور کہتے ہیں یا علی اب تک تو چھپ کے وار ہو رہے تھے, اب کھل کے وار ہوں گے. آپ کو ولایت مبارک. یہ کون ہے؟ یہ ہے سلمان, حضرت سلمان فارسی. دوسرے جناب ابو ذر, کہا یا علی اب تک لوگ زبان سے وار کرتے تھے, اب تلوار کے بھی وار ہوں گے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. جناب مقدار وہ تھے جنہوں نے دل سے تسلیم کیا. عزیزان گرامی, آج بھی ہم نظام ولایت کے ماننے والے. بات پہنچ رہی ہے میری؟ وقت تمام ہو چکا. بس میں کل جلدی آج, میں نے دوبارہ پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی, کل میری فلائٹ ہے, مجھے اس ٹائم سے پہلے پہنچنا ہے ایئرپورٹ.
تو میں اس لیے کل آخری مجلس ہے سلسلے کی، آج میں تمام کر رہا ہوں، سن لیں گے جتنا کل ہو سکا مختصر پڑھوں گا، یا اگر آپ لوگ وقت پہ آ گئے تو پیش کر دوں گا تفصیلی۔ ادارے گرامی، جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں جناب امیر علیہ السلام سے متعلق ملتا کہ میدان جنگ میں جتنے بڑے شیر تھے، جب آپ یتیموں کو دیکھتے تو اتنے ہی رحم دل تھے، اتنے ہی رقیق القلب تھے، بہت مولا کسی یتیم کے رونے کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک ملتا ہے روایات کے اندر کہ جب جناب امیر دسترخوان بچھاتے تھے تو آپ کے اصحاب فرماتے ہیں کہ وہ کھانے جو کبھی پوری زندگی مولا خود نہیں کھاتے تھے، یتیموں کو وہ کھانا کھلاتے۔ میں غدیر کا پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں، سنیں گے غدیر کا پیغام سنیں گے؟ آخری جملے پیش کروں، میں آج ایک صحابی سے متعلق جملے پیش کروں، جناب ابو ذر۔ سن لیں، بس یہی مسائل کا ابتدا ہو کہ چند جملے سن لیں۔ جناب ابو ذر نے کیا کیا؟ غدیر کا اعلان سنا، اس کے بعد جہاں جاتے اس پیغام کو عام کرتے تھے۔ جہاں دیکھتے مجموعہ، دیکھیں آج جیسے آج کل سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس زمانے میں نہیں تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ پرنٹ میڈیا، نہ تو کیسے آواز کو پہنچائیں؟ جہاں دیکھا مجمع ہے، جناب ابو ذر کہتے ہیں ایھا الناس، اے لوگوں، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا آج بتا دوں، میں ابو ذر صحابی رسول ہوں۔ سب کے ذہنوں میں بات آتی ہے، اچھا وہ جو سب سے سچے صحابی، اب جہاں دیکھتے کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے کہ من کنت مولا فہذا علی۔ جناب ابو ذر کی شان میں بآواز بلند صلوات۔ ابھی طاقت ہے آپ لوگوں میں پیغام سننے کی؟ اب جناب ابو ذر کیا کیا؟ جہاں مجمع دیکھتے فوراً کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا پیغمبر کو کہتے ہوئے من کنت مولا۔ اب آپ خیر میں کیا ہوا ہوگا؟ غدیر کے فوراً 2 مہینے بعد پیغمبر اسلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد پھر آپ جانتے کیا ہوا؟ اس حکومت کے اندر جناب ابو ذر غفاری کا مسلسل جناب امیر کی امامت و ولایت کا اعلان کرا۔ یہ بہت بڑا اس زمانے کے لحاظ سے جرم تھا کہ بھئی یہ سب حکومتوں کے خلاف بول رہے ہیں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ سنیں گے؟ اور گرامی جناب ابو ذر نے مزاج بنا لیا، اب سب جانتے ہیں کوئی سب سے سچے صحابی ابو ذر، میں جو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جو نظام ولایت ہے نا، اس میں چراغ سے چراغ جلتا۔ یہ ولایت اپنے تک محدود رکھنا کافی نہیں ہے، دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ آپ جہاں جائیں، میں آپ یہاں پہ کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں بہت سے اہل سنت میرے برادران موجود ہیں، بہت سے مستفسر جو شیعہ ہوئے ہیں، لیکن ہمارا بہت ضروری ہے یہ پیغام جناب امیر، جناب سرور کائنات کا پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ اب جہاں دیکھتے جناب ابو ذر فوراً اعلان کرتے میں نے پیغمبر اسلام سے اس حدیث کو سنا، اس حدیث کو سنا، اس حدیث کو سنا۔ کیا ہوا؟ حکومتوں نے فوراً اعلان کیا آئندہ سے رسول خدا کی احادیث کے بیان کرنے پہ پابندی۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ پابندی کہاں لگی؟ جب احادیث بیان ہوتی تھی تو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں بہت زیادہ احادیث بیان ہوتی، پابندی لگی۔ جناب ابو ذر اس پابندی کے باوجود احادیث بیان کرتے رہتے۔ مجھے نہیں معلوم مگر مجمع اس وقت سننا چاہ رہا ہے، اگر کہیں گے میں اسی وقت فوراً مسائل پہ آ جاؤں، مکمل کر دوں موضوع۔ بھائی یہ ساری مجلس کا میں آپ کو محصل نچوڑ دے رہا ہوں، خاص طور سے سنیے گا۔ اب جناب ابو ذر نے کیا کیا؟ تبلیغ، پہنچا رہے پیغام کو۔ آپ سب پہ، مجھ پہ، ہم سب پہ لازم و واجب ہے کہ آپ پہنچائیں آل محمد کے پیغام۔ اب جناب ابو ذر نے کیا کیا؟ جہاں دیکھتے فوراً کہتے میں نے خود سنا پیغمبر اسلام سے کہتے کہ علی مع الحق والا، یہ احادیث بیان کرتے۔ حکومتوں نے کہا نہیں، پابندی، جو روایت بیان کرے گا اس پہ کوڑے برسائے جائیں۔ جناب ابو ذر نے کہا میں کسی پابندی کو نہیں مانتا، سرور خدا نے فرمایا۔ پابندیاں لگتی رہی، جناب ابو ذر پیغام پہنچاتے رہے۔ دیکھیے تبلیغ کتنی اہم، کس طرح سے پہنچانا پیغام ولایت۔ عزیزان گرامی، پابندیاں لگتی رہی، جناب ابو ذر پیغام پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ ایک خلافت، تیسری خلافت نے ان پہ پابندی لگا کے انہیں شام بھیج دیا۔ شام میں تو جانتے کون تھا؟ اب وہ نظام ایسا تھا کہ جناب ابو ذر کو جب بھیجا تو پابندی تھی، خط لکھ دیا کہ یہ آ رہے ہیں اور یہ علی بن ابی طالب کی حمایت کرتے بہت زیادہ،
شام والا سب سے زیادہ بغض رکھنے والا تھا جناب امیر کا. Yazid Plit Terjattelara. Yazid Plit Terjattelara. Yazid Plit Terjattelara. پہنچ رہی ہے بات؟ میں مکمل کر رہا ہوں. اب جناب ابوذر پہلا دن ہے، پہلا دن جناب ابوذر کا. پہنچے کہاں؟ شام. دمشق پہنچے، دیکھا لوگ سڑکوں پہ بھوکے. کہا مجھے تو بتایا تھا شام میں بہت پیسہ ہے، یہاں تو غربت ہے. کہا شام کا جو حکمران ہے اس کے بعد پیسہ ہے، ہمارے پاس نہیں. اتنے میں دیکھا سامنے کوئی بہت زربرق لباس کے اندر، بہت قیمتی گھوڑے پہ، بہت قیمتی لباس کے ساتھ آ رہا. جناب ابوذر آگے بڑھے، پجامے فرش میں ہاتھ ڈالا، گھوڑے کے لگا. کہا رک جا، یہ سنت نبوی نہیں ہے. دیکھیں جرت چاہیے. جناب ابوذر بزرگ ہیں، بزرگ صاحب ہیں، جوان نہیں ہیں، بزرگ ہیں. ایک مرتبہ گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا. کہا یہ سنت نبوی نہیں ہے، سیرت رسول خدا نہیں ہے. اس نے کہا روکنے والا تو کون ہے؟ کہا انا ابوذر. کون کہتا ہے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے؟ صحابی ایسے ہو. ایک مرتبہ جناب ابوذر نے کہا میں صحابی رسول ابوذر غفاری. اب وہ جانتا تھا کہ ان کا مزاج کچھ اور، فوراً گھوڑے سے اترا. کہا یہ میرے گھر پہ مہمان رکیے، میرے محل میں آ جا. کہا نہیں، تیرے گھر پہ رہنے کو اپنی شان نہیں سمجھتا. سمجھ رہے؟ جناب ابوذر کہا تیرے پاس نہیں رکوں گا. کہا بھی کہاں پہ رہو گے؟ کہا جہاں پہ بھی رہ لوں گا. آئے ایک مکان، بہت بالکل سادہ سی جگہ پہ رہنے لگے. اس نے بھی سمجھ لیا کہ یہ یہاں اگر رہ گئے تو میرے خلاف تو بغاوت ہو ہی جائے گی. یہ بولتے رہیں گے کہ یہ باغی ہے، یہ ایسا یہ ویسا. جناب ابوذر کو 20,000 اس زمانے میں سکے بھیجے. کبھی جیسے آج 2 ملین کسی کو ڈالر دے دیا جائے، یہ بہت بڑی رقم. میں جاؤ جا کے یہ ابوذر کو دے دو. غلام سے کہا تم آزاد ہو جاؤ گے اگر ابوذر نے پیسے رکھ لیے. اب غلاموں کو آزادی چاہیے ہوتی تھی. اس نے آ کے کہا ابوذر یہ آپ کے لیے تحفہ. حاکم کا کہا یہ سارے شام والوں کو مل گئے پیسے؟ پتہ نہیں پہنچ رہی ہے بات نہیں. سارے شام والوں کو ایسے پیسے مل گئے؟ کہ نہیں، یہ تو آپ کے لیے خصوصی تحفہ ہے. کہ مجھے خصوصی تحفے میں قائل ہی نہیں. سب کو پیسے ملے تو مجھے بھی دے دیجیے. توجہ ہو، گھبرا تو نہیں رہے؟ کہ نہیں چاہیے. کہ نہیں آپ رکھ لیجیے، آپ بہت فقیر ہیں، کھانے کو نہیں ہے، غریب ہیں آپ. کہ نہیں میں غریب نہیں ہوں، میرے پاس 2 روٹیاں ہیں. ایک روٹی آج رات کھا کے سو جاؤں گا، اگر صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا. تو اس نے کہا بھئی ایسی جذباتی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. آپ اپنے لباس کو دیکھیں، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، آپ کے لباس میں پیوند لگے ہیں، یہ پیسے رکھ لیجئے. کہا خبردار دوبارہ مجھے غریب نہ کہنا. غریب و فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس علی کی ولایت نہ ہو. اس وقت بھی مجھے نعرہ کی توقع نہیں تھی، بڑی محبت سے سن رہا ہوں. چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر کلی کلی علی علی علی. میں مکمل کر لوں بس مولانا. اب ایک مرتبہ اس نے کہا بھئی یہ رکھ لیجئے پیسے، میرے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں تو میری خاطر مجھے آزادی مل جائے گی. کہا واہ، تجھے آزاد کرانے کی خاطر میں اس کو غلام بن جاؤں. گرامی بہت کوشش کی غلام نے کہ جناب ابوذر کو خرید لے. جناب ابوذر نے کہا میں فور سیل نہیں ہوں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ علی کی ولایت کا ماننے والا فور سیل نہیں ہوتا. علی کا ماننے والا بکاؤ نہیں ہوتا. وہ بھی سمجھ گیا. غلام نے جا کے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ بھئی ابوذر کو کوئی نہیں خرید سکتا. کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر ایک کا کوئی پرائس ہوتا ہے، کوئی قیمت ہوتی ہے. اب سمجھ میں آ رہی سیاست کیا چیز ہے اس کی؟ ہر ایک آدمی کو قیمت ہوتی ہے. کہ نہیں ابوذر بکے گا نہیں. کہ تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہ میں بتا رہا ہوں، میں نے جتنی دیر اس کے ساتھ صحبت کی ہے میں نے اس کا اندازہ لگا لیا کہ یہ بکنے والا نہیں ہے. کہ بھئی آخر میں اس نے کیا کہا؟ کہ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ پیسے لے جا کے اپنے حاکم کو دے دے، اسے ان پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے، اس کے پاس علی کی ولایت نہیں ہے. کہا کہ ٹھیک ہے پھر یہاں پہ نہیں رکھنا چاہیے، ابوذر کو واپس بھیج دیا جائے. یہاں رہیں گے تو سب لوگوں کو ایسے ہی باغی بنا دیں گے، ہمارے خلاف بولتے رہیں گے. تو جناب ابوذر کو دوبارہ اونٹ کی پشت پہ سوار کیا بغیر پالا. بزرگ تھے، بہت بزرگ تھے، ان کی ساری ٹانگیں خراب ہو گئی کیونکہ اونٹ کی کھال آپ نے دیکھی بہت سخت ہوتی ہے. باندھا انہیں اور بھیج دیا واپس. جب اترے تو کھڑے نہیں ہو سکے تھے مدینے جب پہنچے. لیکن پہلے دن جب آئے تو دیکھا کہ ناانصافی ہو رہی ہے، فوراً بول اٹھے یہ سنت رسول خدا نہیں. رسول خدا ایسا برداشت نہیں کرتے.
تو قاضی نے کہا بھئی تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ کہا میں صحابی رسول ابو ذر غفاری ہوں. فوراً کہا ان نے گرفتار کرو. گرفتار کیا، لے کے آئے خلیفہ کے پاس. کہا ابو ذر تم واپس آ گئے؟ کہا نہیں واپس نہیں آیا، بھیج دیا گیا ہوں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہا واپس نہیں آیا، بھیج دیا گیا ہوں. اچھا کیوں؟ کبھی یہ تو اس سے پوچھو جس نے واپس بھیجا. کہا کیا بات ہے؟ قاضی نے کہا بھئی یہ آپ کے خلاف آ کے بول رہا ہے ہر جگہ پہ، اعتراض کر رہا ہے قاضی پہ کہ قاضی صحیح فیصلہ نہیں کر رہا. بھئی کیا معاملہ ہے ابو ذر؟ کہا کہ میں نے رسول خدا کی ایک حدیث کو سنا ہے کہ اے ابو ذر رسول خدا نے فرمایا جب بنو امیہ میرے منبر پہ آ جائے تو میرے دین کی فاتحہ پڑھ لینا. سن رہے ہیں؟ اب وہ بھی بنو امیہ سے تھے تو کہا کہ نہیں تم نے جھوٹ بولا، بتاؤ یہ رسول خدا کی حدیث کہاں پہ، کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ تو جناب ابو ذر نے کہا نہ مجھے جھوٹ بولنے کا شوق ہے نہ عادت، میں جھوٹ نہیں بولتا، حبیب خدا نے مجھ سے فرمایا. اور پھر ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا، کبھی آپ میں سے بہت سے لوگ موجود تھے جب حبیب خدا نے مسجد نبوی میں اس حدیث سے مجھ سے ارشاد فرمایا تو آپ لوگ سن رہے تھے، آپ سب گواہ ہیں. تو ایک مرتبہ بہت سے مجمع میں لوگ موجود تھے لیکن سب نے سر جھکا لیے. جناب ابو ذر نے کہا تمہاری خاموشی بتا رہی ہے تم سب کو یاد ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. تمہاری خاموشی بتا رہی ہے تم سب کو یہ حدیث یاد ہے. میں مکمل کر رہا ہوں موضوع کو. تو ایک مرتبہ خلیفہ نے کہا کہ نہیں گواہ لے کے آؤ نہیں تو تمہیں کوڑے مارے جائیں گے، تم نے رسول خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت دی ہے تو تمہیں کوڑے مارے جائیں گے. کہا پھر مہلت دو میں ابھی گواہ لاتا ہوں. فوراً اسی در پہ گئے جہاں ہر مشکل کی مشکل کشائی ہو. سچائی صدق و سچائی. لیکن جناب ابو ذر سچائی کی خاطر جناب امیر کے در پہ آئے. جیسے جناب امیر نے دروازہ کھولا جناب ابو ذر کو سینے سے لگایا اور جناب ابو ذر نے فوراً کہا کہ یا علی مجھے آپ کی اس وقت مدد کی ضرورت ہے. مولا نے کہا ابو ذر تمہیں مدد کی ضرورت ہو علی نہ آئے؟ توجہ. کہا فوراً میرے ساتھ چلو. جناب امیر آئے اور آنے کے بعد فوراً دربار پہنچے اور آنے کے بعد کہا جو کچھ ابو ذر کہہ رہا ہے سب سچ ہے. نہیں ہے تو مدمہ میرے ساتھ. جناب امیر نے فوراً گواہی دی جو کچھ ابو ذر کہہ رہے ہیں وہ سب سچ ہے. خلیفہ نے کہا یا علی آپ نے انصاف نہیں کیا. مولا نے کہا کیوں؟ کہا کہ عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ دونوں کی بات سنتے، طرفین کو سنتے پھر فیصلہ کرتے. آپ نے صرف ابو ذر کی سنی فیصلہ کر دیا. مولا نے کہا نہیں سنی میں نے ابو ذر کی بھی نہیں ہے. سنی میں نے ابو ذر کی بھی نہیں ہے، فیصلہ میں نے بغیر سنے دیا. کہا یعنی جب آپ نے سنی نہیں نہ اس کی نہ میری تو فیصلہ کیسے دیا؟ کہا تیری سننے کی ضرورت نہیں، میں نے پیغمبر کی بات سنی. کہا کیا پیغمبر نے فرمایا تھا؟ کہا پیغمبر نے مجھ سے کہا نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا. اتنا سچا جتنا کہ ابو ذر غفاری ہم اہل بیت اتباع. کہا مجھے صادق نبی کی مولانا نے فرمایا مجھ سے صادق نبی نے سچی بات کہی تھی. حبیب خدا نے فرمایا کہ ابو ذر بہت سچے، بس میرے لیے وہی کافی. جب پیغمبر نے کہہ دیا سچے تو جو کہہ رہے ہیں سچ ہے. توجہ. تو ایک مرتبہ خلیفہ نے کبھی آج تو جا سکتے ہو ابو ذر، گواہ ایسا لے آئے. بھائی شیر خدا بغیر تلوار کے بھی ہوں تو شیر ہو. بہت مختصر سے مذاہب پیش کروں سن لیجیے گا، میں واقعہ مکمل کر رہا ہوں. تو نہج البلاغہ میرا موضوع ہے، وہیں سے خطبہ ہے نہج البلاغہ میں جناب امیر کا، تو اب یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. جناب ابو ذر نے ایک مرتبہ کہا بھی خلیفہ نے کہا چلے جائیے آج تو آپ علی جیسا گواہ لے آئے. گواہ کون رد کر سکتا تھا جناب امیر علیہ السلام. اس وقت چلے گئے. اس کے بعد کہا بھی ان کو کسی طرح سے تنگ کیا جائے، کسی طرح سے نکال لیا جائے. پابندی لگائے کرفیو. سب سے پہلے کرفیو وہیں پہ لگا. کرفیو تو سمجھتے ہیں، کرفیو لگا کہ کوئی ابو ذر سے مل نہیں سکتا، نکال دو. ان کی زوجہ کو بھی ساتھ بھیج دو. بیٹا تھا جس کا نام تھا ذر، اسی لیے کہا جاتے تھے جناب ابو ذر. ابو ذر خود نام تھا جندب ابن جنادہ. زوجہ کو، بیٹی کو، بیٹے کو، سب کو نکال دیا. حتیٰ جانور پرندے ان کے گھر سے نکال کے سڑک پہ پھینک دی. سب کچھ لے جاؤ واپس مدینے نہ آنا. کیوں؟ جرم کیا ہے؟ کہ تم علی کا ساتھ دیتے ہو، ہمارے خلاف بولتے رہتے ہو ہر وقت. توجہ ہے. جناب ابو ذر اس وقت جب پابندی لگی کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی. دیکھا جناب ابو ذر جب جانے لگے کہ جناب امیر آ رہے ہیں، امیر المؤمنین
علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ امام حسن حسین ساتھ, جناب عبداللہ بن جعفر طیار اور جناب عقیل. اب نہج البلاغہ میں خطبہ ہے, اس خطبے میں مولا فرماتے ہیں جناب ابو ذر نے جیسی مولا کو آتا دیکھا رونے لگے, بہت روئے. مولا نے بھی فوراً سینے سے لگایا, پیار کیا, بہت چوما انہیں. تو جناب ابو ذر نے کہا کہ جناب امیر کا خطبہ سن لیجیے, جو خطبہ نہج البلاغہ میں, نہج البلاغہ عنوان ہے. مولا نے کہا اے ابو ذر آپ نے حق کی خاطر قیام کیا, ان قریب آپ رسول خدا کے ساتھ محشور, آپ نے حق کی خاطر قیام کیا, رسول خدا جنت میں آپ کے منتظر ہیں. ابو ذر آپ نے ہمارا جو ساتھ دیا حق کی خاطر کیا. یہ جو مصائب ہیں آپ کے انقریب ختم ہو جائیں گے, زیادہ پریشان نہ ہوئیے گا, آپ انقریب جنت میں چلے جائیں گے. یہ دنیا کی سختیاں ختم ہو جائیں گی. دیکھیں آل محمد کے راستے پہ آنے کے بعد سختیاں آتی ہیں, میرے وہ تمام بھائی جو اہل سنت سے آئے ہیں, سختیاں آتی ہیں, لیکن یاد رکھیے آخرت اسی کی ہے جو علی کے ولایت ہے. تو بھائی گرامی جناب امیر نے کہا اے ابو ذر آپ نے سختیاں برداشت کی, لیکن ان قریب آپ بہشت میں چلے جائیں گے, جنت میں چلے جائیں گے, زیادہ پریشان نہ ہو. جناب ابو ذر نے رو کے کہا یا علی مجھے ان مصائب پہ کوئی دکھ نہیں ہے, دکھ ہے تو آپ کی جدائی کا. اب میں آپ سے مل نہیں پاتا, دیکھیں عاشق کیسا ہوتا ہے, کہ مجھے آپ کی جدائی کا بہت زیادہ غم ہے. جناب امیر نے بہت ان کو پیار کیا, کہا کہ چلیے. کہاں پہ بھیجا؟ ربضہ. جناب ابو ذر ربضہ کے رہنے والے تھے, وہاں پہ آئے. جب واپس آ گیا, ربضہ میں پانی کی قلت تھی, پانی نہیں تھا. جناب ابو ذر تنہا ہے, کون ہے؟ جوان بیٹے نے دیکھا باپ کام کر رہا ہے, کھیتی باڑی کر رہا ہے. کہا بابا جان میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کام کریں, میں کھیتی باڑی کروں گا. ایک ایک کر کے سارے جانور مرنے لگے جناب ابو ذر کے. بیٹا جب ہل چلاتا تھا تو گرمی کی شدت, پانی کی کمی. ایک دن بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا. جوان بیٹے کے غم کو برداشت کرنے کے لیے کسی حسین ابن علی کے دل چاہا. عزیزان گرامی جناب ابو ذر نے جیسے ہی بیٹے کا دیکھا جنازہ, بہت روئے, خود ہی غسل و کفن کا اہتمام کیا, دفنایا بیٹے کو. جب بیٹے کو دفنایا تو جناب امام صادق علیہ السلام کا کسی امام کا فرمان ہے, فرماتے ہیں کہ جناب ابو ذر نے ایسا جملہ کہا اپنے بیٹے کی قبر میں کہ اللہ نے ان کے بیٹے کا کوئی حساب کتاب نہیں کیا, سیدھا جنت میں بھیج دیا. کیا جملہ کہا؟ کہ پروردگارا میرے اس بیٹے نے, میرے اس فرزند نے تیرے بھی حق ادا کرنے تھے, کچھ تیرے حقوق تھے, کچھ میرے اس کی گردن پہ حقوق تھے. پروردگارا میں مخلوق ہوں, میں کہہ رہا ہوں, خود کہہ رہا ہوں, اس نے میرے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے, کمی رہ گئی ہے. تیرے بھی حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی ہوگی. پروردگارا میں مخلوق ہوں, میں نے سارے حق معاف کر دیے, تو خالق ہے, تو بھی اپنے حق معاف کر دے. اللہ اکبر, میری روح کانپ جاتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جناب ابو ذر کے اس ایک جملے کی وجہ سے خالق نے کہا فرشتوں سے گواہ رہنا, میں نے ابو ذر کے بیٹے کو وہ مقام دیا ہے. باپ نے بیٹے کی قبر پہ ایسا جملہ کہا, پروردگارا میں نے اپنے سارے مخلوق ہوتے ہوئے سارے حق معاف کر دیے, تو خالق ہے, تو بھی حق معاف کر. پروردگار نے کہا میں نے سارے حق معاف کیے. پتہ نہیں توجہ ہے. جناب ابو ذر تو رو کے اٹھے, لیکن جناب ابو ذر کی جو زوجہ تھی نا وہ برداشت نہیں کر پائی, وہ بیٹھی روتی رہتی اور ایک جملہ دہراتی, بیٹا ذر جانے کے دن ہمارے تھے, بیٹا تو چلا گیا, بیٹا مجھ سے تیری یہ وفات برداشت نہیں ہوتی. کسی بھی بیٹے کی وفات پہ غم نہ کرنے کے لیے کسی زینب کبریٰ کا کرے جاتا. سلام اللہ علیہ. جناب ابو ذر کی زوجہ تاب نہ لا سکی, روتی رہتی, صبح و شام گریہ کرتی رہتی, یہاں تک کہ گریہ کرتے کرتے جناب ابو ذر کی زوجہ کا انتقال ہو گیا. ایک ہی بات دہراتی تھی, پروردگارا مجھ سے بیٹے کا غم برداشت نہیں ہو رہا. نہ جانے جناب زینب کبریٰ کا دل کتنا بڑا ہے, یہ علی کی بیٹی ہے. توجہ رکھیے گا, بس میں مسائل کے چند جملے پیش کروں, آج کوئی بھی بخل نہ کرے. ارے میں نے تو صحابی کی بھی مسائل اتنے پڑھ دیے ہیں. تو اب کیا کیا, جناب ابو ذر کی زوجہ روتی رہتی, صبح و شام انتقال کر گئی. جناب ابو ذر نے زوجہ کو دفنایا. بیٹی چھوٹی تھی, پہنچ گئے. چھوٹی بیٹیوں کا بڑا غم ہے. ایک مرتبہ جناب ابو ذر بیمار ہو گئے. جب مریض ہوئے نا تو بیٹی نے کہا بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے. آپ جانتے ہیں نا باپ سے بیٹیاں بہت زیادہ محبت کرتی ہیں, بیٹیوں سے باپ کی اذیت برداشت نہیں ہوتی. کہا بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے. کہا بابا خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بچی ہوں بابا, میں کیسے غسل و کفن کروں گی. جناب ابو ذر نے کہا آؤ بیٹی میں تمہیں کہیں پہنچا دیتا. جناب ابو ذر نے بیٹی کی انگلی کو پکڑا, بیٹی کو لے کے چلے. گرمی بہت زیادہ تھی, کچھ ہی دور چلے تھے, زمین پہ گر گئے. جیسے گرے نا, خدا کسی بیٹی کو ایسا وقت نہ دکھائے.
جناب بزرگ کی بیٹی آگے بڑی، باپ کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، گھٹنے پہ رکھا، کہ بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، بابا ہمت کیجئے، بابا مجھے کہیں پہنچا دیں۔ کہ بیٹی پریشان مت ہونا، مجھ سے سچے نبی نے، صادق نبی نے سچا وعدہ کیا تھا کہ کوفے کے بہترین مؤمنین میرا غسل و کفن کریں گے۔ بیٹی بس ایک ہمت کیجئے گا، جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ جہاں سے قافلے گزرتے ہیں نا اس راستے میں بیٹھ جائیے گا، اس راہ میں بیٹھے رہیے گا، جب قافلہ آتا دیکھیں قافلے کو روک لیجئے گا، قافلے والوں سے کہیے گا قافلے والوں رک جاؤ، یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا، صحابی رسول کا جنازہ پڑا۔ کہ اچھا بابا ہاں۔ بیٹی رونے لگی، کہ بابا پھر میں کیا کروں گی، بابا نہ ماں ہے نہ بھائی ہے نہ باپ بھی جا رہے ہیں۔ ایک جملہ کہا جناب بزرگ نے، کہ بیٹی پریشان مت ہوئیے گا، اسی قافلے سے کہیے گا مجھے مدینے پہنچا دو۔ کہ بابا جب میں مدینے جاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ کہ بیٹی مدینے میں ہمارے مولا علی رہتے ہیں، جو کوئی بھی علی کے پاس پہنچ جائے پھر یتیم نہیں رہتا، مولا ہر یتیم کے باپ ہے۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا یا نہیں۔ بس میں جناب بزرگ کا اچانک انتقال ہو، جب انتقال ہوا نا تو بیٹی کچھ دیر روتی رہی۔ خدا کی قسم روایات میں ہے کہ باپ کے جنازے کی زینت بیٹی ہوتی ہے۔ جب جناب ملک الموت نے پوچھا جناب ابراہیم علیہ السلام سے، اے ابراہیم کوئی آپ کی حسرت ہے؟ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اسماعیل و اسحاق جیسے بیٹے دیے، تو جناب ابراہیم نے کہا بس ایک حسرت ہے، اللہ نے مجھے بیٹے دیے بیٹی نہیں دی۔ یا کاش ایک بیٹی ہوتی جو میرے جنازے کی زینت بنتی، بہن کرتی، روتی تو صحیح، رو رو کے بتاتی اللہ کا خلیل دنیا سے چلا گیا ہے۔ کہ بیٹیاں زینت ہوتی ہے باپ کے جنازے کی۔ بس بھئی ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے جب دیکھا بیٹی انتقال کر گئے، بیٹی نے بہت گریہ کیا، پھر جب جانے لگی نا، میں تب دیکھیے گا ایک رومال کھولا باپ کے چہرے پہ رکھ دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کہیں دھوپ نہ پڑ جائے، میرے بابا کے چہرے پہ دھوپ نہ پڑے، میرے بابا دنیا سے چلے گئے، رومال کو رکھا۔ ایک مرتبہ جناب بزرگ کی بیٹی بہت روئی، روتی ہوئی آ رہی ہے، روتی جاتی کہتی جاتی ہائے میں یتیم ہو گئی۔ ایک مرتبہ جہاں سے قافلے گزرتے تھے، کاروان جاتے تھے، وہاں بیٹھ گئی۔ اچانک دیکھا قافلہ آ رہا ہے، کہا قافلے والوں رک جاؤ، یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا۔ جانتے قافلے میں کون تھا؟ اس قافلے میں جناب مالک اشتر تھے، جناب عبداللہ ابن مسعود تھے، بڑے بڑے صحابہ رسول، اصحاب امیر الامت، بڑے جلیل القدر، سب اترے۔ کہا کس کا جنازہ ہے؟ بچی نے کہا میرے بابا کا۔ کہا بابا کا نام کیا؟ کہا ابو ذر غفاری۔ سب رونے لگے، رے صحابی رسول کا جنازہ دھوپ میں پڑا ہے۔ سب کے سب آئے، سب میں اختلاف ہونے لگا۔ ایک نے کہا میں غسل دوں گا، دوسرے نے کہا نہیں مجھے غسل دینے دو۔ سب نے مل کے غسل دیا۔ کہا کفن کون دے گا؟ جناب مالک اشتر نے کہا کفن کا کپڑا میرے پاس ہے۔ سب نے کہا ہمیں بیچ دو، ہم چاہتے ہیں ہم صحابی رسول کے کفن میں ہم بھی شریک ہوں۔ سب نے پیسے دیے تاکہ سب شریک ہو جائیں۔ بڑے احترام سے غسل دیا، بڑے احترام سے کفن دیا۔ جناب مالک اشتر نے جنازہ پڑھایا، دفنا دیا، تدفین ہو گئی۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اس بچی کو ہٹائیے، ایک اور 3.5 برس کی بچی کربلا میں بیٹھی رو رہی ہے، لوگوں سے کہہ رہی ہے اور لوگوں صحابی رسول کا نہیں، نواسہ رسول کا جنازہ پڑھا، یہاں حسین کا جنازہ پڑھا، کوئی دفنانے والا نہیں، کوئی دفنانے والا نہیں، نواسہ رسول کو۔ اتنے میں شام غریبہ میں ایک ملعون آیا، اس نے جناب سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، بی بی کا بالا کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ میں جتنا مختصر کرتا ہوں میں نے کر دیا۔ آئیں ذرا مل کے ہاتھوں کو بلند کیجیے۔ پروردگارا بس ایک واسطہ دینا چاہتا ہوں، پروردگارا واسطہ ہے جناب زینب کبریٰ کے شام سے مدینے واپسی کا، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ جنت البقیع جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ عراق کے، شام کے، بحرین کے، یمن کے، نائجیریا کے، برما کے، کشمیر کے حالات خراب ہیں، سب کی حفاظت فرما،
اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو بھی رد نہ فرما۔ میں نے کہا تھا بس ایک واسطہ دوں گا، میں جانتا ہوں بہت تھک گئے ہوں گے، ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں، میرے ساتھ چلیے گا۔ جب مدینے مولا سجاد پہنچے بیویوں کے ساتھ، عجیب غریب کیفیت ہے۔ سب نے سنا کہ امام حسین کا قافلہ واپس آ گیا، یہ نہیں سنا کہ اسیر واپس آئے ہیں، مولا حسین مارے گئے۔ ایک بہت بزرگ عالم دین سے میں نے سنا مشہد مقدس میں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد حنفیہ مولا کے بیٹے ہیں امیر المومنین کے، وہ خود بھائی کے استقبال کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ دیکھا سامنے مولا سجاد کے ہاتھوں میں جناب عباس کا عالم ہے، سر پہ سیاہ ماما ہے، دیکھا پوچھا فوراً این اخی حسین، میرا بھائی حسین کہاں؟ کہا قد ذبح بکربلا، کہا وہ کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ کہا کہ اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ کہا چچا وہ بھی کربلا میں مارے گئے۔ کہا میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا، بس مجھے اتنا بتا دو میری بہنیں میرے بھائی کے ساتھ گئے، بتاؤ میری بہنوں کا کیا ہوا؟ کہا چچا انہیں شرابی کے دربار میں لے جایا گیا، کہا انہیں یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ میجر دیکھیے گا، ہاتھوں کو بلند کر کے میجر دیکھیے گا، آپ سے برداشت نہیں نہ ہو رہا۔ ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے، جب گرے مولا سجاد فوراً آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھایا زانو پہ رکھا، کہا چچا گھر جا کے روئیں گے، یہاں آپ سڑک پہ گر گئے ہیں۔ مولا جناب سید سجاد سے حضرت محمد حنفیہ نے پوچھا، کہا کہ آپ کون ہیں، مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ کہا چچا پہچانا نہیں؟ چچا میں سید سجاد۔ کہا سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ کہا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار، چچا میں نے آنکھوں سے دیکھا یزید کا دربار تھا، بیویاں تھی۔ پروردگارہ بیویوں کا واسطہ صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ ماتم حسین